الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ درود پڑھے محمد عالم۔ حضرات سامعین، حجت خدا کے موضوع پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ نئے آنے والے مومن کے لیے ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ میں نے مسلسل رسول بھیجے اور وہ تمہیں جنت کی بشارت دیتے تھے اور جہنم سے ڈراتے تھے، اور میں نے وہ رسول اسی لیے بھیجے تاکہ ان کے آنے کے بعد انسانوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ یقیناً ہر چیز پر غالب ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ یعنی اللہ نے یہ کہہ کر عالم انسانیت کو بتایا کہ دیکھو کوئی ایسا زمانہ نہیں جس میں میرا بنایا ہوا ہادی موجود نہ ہو، کیونکہ میں اللہ خالق ہوں۔ کیونکہ اگر میں نے رابطہ کیا تھا کہ آج اگر حجت خدا، پھر ایک جملہ دہرانا چاہتا ہوں اپنے نئے آنے والے مومن کے لیے، حجت خدا آدم نبی تھا، اپنے زمانے میں حجت خدا تھے۔ رسالت جناب نوح سے چلی، وہ اپنے زمانے میں حجت خدا تھے۔ جناب ابراہیم سے امامت چلی، وہ اپنے زمانے میں حجت خدا تھے۔ لیکن ہمارا رسول عالمین کا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور عالمین کا امام بھی ہے۔ نبوت کا کام ختم ہو گیا، رسالت کا کام ختم ہو گیا، اب رسول کے پاس ایک عہدہ تھا اور اس کا نام تھا امامت۔ اب جب رسول دنیا سے چلا گیا تو اس کی جگہ پر وہی آئے گا جو امام ہو۔ یعنی اب جو دور چل رہا ہے وہ ہے امامت کا۔ اب وہ ہمارا ہوگا امام، رسول کا ہوگا خلیفہ، اور اللہ کا ہوگا ولی اور حجت خدا۔ ہمارا امام رسول کا خلیفہ، وصی، وارث، اور اللہ کا ولی اور حجت خدا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے مسلسل رسول اس لیے بھیجے تاکہ ان کے آنے کے بعد انسانوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یعنی اگر آج امام حجت خدا نہ ہو تو قیامت میں ہم کہہ سکتے ہیں، خاص کر کے پاکستانی، کہ یا اللہ ہم رشوت اسی لیے لیتے تھے، ہم گمراہ اسی لیے تھے، اس لیے کہ آپ کا ہادی نہ تھا۔ تو اللہ کہے گا نہیں، افسوس اللہ یہی تو کہے گا کہ کم بختو، تمہارا گمراہ کرنے والے شیطان پر یقین تھا۔ جو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، تمہارا گمراہ کرنے والا شیطان، اس پر تمہارا ایمان تھا اور میرے ہادی پر تمہارا ایمان نہ تھا۔ اگر شیطان غیب میں رہ کر انسان کو گمراہ کر سکتا تھا تو میرا ہادی غیب میں رہ کر ہدایت نہیں کر سکتا تھا۔ نعرہ حیدری! اور
اور قبلہ تقریر میری شروع ہو گئی. آئیے شاباش. دیکھیں رات میں نے جو خطبہ شروع کیا تھا، رات میں نے جو اپنے مولا علی کا خطبہ شروع کیا تھا اس کو آج پورا کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا علی کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں اور نمبر ہے 147. 147 خطبہ نہج البلاغہ کا وہ پڑھ رہا ہوں. اور جناب امیر السلام فرما رہے ہیں کمیل کو، اللہم بلا لا تخل الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا. اے کمیل، اللہ کی زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی، چاہے وہ حجت خدا ظاہر ہو چاہے پردہ غیب میں ہو. لِأَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيْنَاتُهُ، تاکہ اللہ کی نشانیاں مٹنے نہ پائیں. حجت خدا اسی لیے ہے تاکہ اللہ کی نشانیاں مٹنے نہ پائیں. یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ حجت خدا ہے. وَقَمْزَا وَأَيْنَ ذَلِكَ، اور کمیل تمہیں پتا ہے کہ اللہ کی حجتیں ہیں کتنی، وہ ہیں کہاں. اولئک واللہ الاقلون عددا یحفظ اللہ بہم حججہ وبیناتہ. کمیل، وہ اللہ کی حجتیں کے اعتبار سے بہت ہی قلیل ہے، لیکن عزت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک عرف اور اعلیٰ ہے. کیونکہ اللہ کائنات کی حفاظت کرتا ہے حجت خدا کے ذریعے. یہاں تک میں نے کیا تھا، اب آگے چل رہا ہوں. نذراہم حتی یودعوہا نذراہم ویرعوہا فی قلوب اشباہم. یہاں تک کہ اللہ جب ایک حجت خدا کو اٹھا لیتا ہے تو اس کی جگہ پر ویسی ہی لاتا ہے جیسے پہلی ہے. سارے پڑھے لکھے حضرات، میں نے رات بیان کیا تھا کہ یہ جو میری تقاریر ہے، یہ جو میرا موضوع ہے، یہ صرف اور صرف میں اسی لیے کراچی سے زیادہ مجھے اچھے سامعین نہیں ملیں گے. حتی یودعوہا نذراہم ویزرعوہا فی قلوب اشباہم. یہاں تک ان کو کر رہا ہے میرا مولا علی جو اس زمانے میں خود حجت خدا تھے، جو اس زمانے میں خود حجت خدا تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیل یہاں تک کہ اللہ جب ایک حجت خدا کو اٹھا لیتا ہے تو اس کی جگہ پر ویسی ہی انہیں حجت لے کر آتا ہے جیسے پہلی. ایسی حجت خدا جب ایک حجت خدا کو اٹھا لیتا ہے تو اللہ اس کی جگہ پر ویسا ہی لے کر آتا ہے جیسا پہلا. ارے رسول سے زیادہ تو بڑھ کر کوئی حجت خدا نہیں تھی جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی. اگر رسول نہ ہوتا تو آدم کا وجود نہ ہوتا. یہ تمام حجتیں ہیں رسول کی وجہ سے. اب کائنات میں سب سے بڑی حجت ہے رسول خدا. اور میرا مولا علی فرما رہا ہے کہ جب اللہ ایک حجت دیتا ہے تو اس کی جگہ پر ویسی لے کر آتا ہے جیسی پہلی ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب سب سے بڑی حجت خدا رسول ہے تو جب رسول چلا جائے تو اس کی جگہ پر ایسا ہی تو آئے. ہم 1400 برس سے یہی کر رہے ہیں کہ رسول پر ایسا ہی، رسول کی جگہ پر جیسا رسول ہے. حجم خطبہ چلا، حجم بہم العلم، حجم بہم العلم علی حقیقت البصیرت وباشروا روح الیقین. اور کمیل اللہ کی حجت پر علم ہجوم کرتا. میں دوسری جگہ تو نہیں پڑھا. حجم یہ چھوٹی، حجم بہم العلم علی حقیقت البصیرت روح الیقین. اور علم خدا حجت خدا پر ٹوٹ کر بستا ہے.
ہجوم کرتا ہے. حجت خدا علم کے پاس نہیں جاتا، علم اس کے پاس آتا ہے. یعنی حجت خدا علم کا محتاج نہیں، علم حجت خدا کا محتاج ہے. نہیں آتا آتا میں نے کہا جیسے میں سمجھ رہا ہوں کبھی میں نے کیا تھا آج بھی اثر کرا. حجما بہم العلم علی حقیقت البصیرت و باشر روح الیقین. اور ہجوم کرتا ہے علم حجت خدا پر، حجت خدا پر. اور وہ حجت خدا کبھی کبھی اعلان کر دیتا ہے حقیقت بصیرت، کبھی کبھی اعلان کر دیتا ہے سلونی سلونی. نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں بھائی، ایک لفظ کو دہرانا چاہتا ہوں. حجم بہم العلم علی حقیقت البصیرت و باشر روح الیقین. اور وہ علم خدا جو ہے وہ حجت خدا پر ٹوٹ کر بستا ہے، ہجوم کرتا ہے حجت خدا پر. یعنی حجت خدا علم کی محتاج نہیں، علم اس کا محتاج ہے. اور وہ اعلان کر دیتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی و باشر روح الیقین. اور عصمت اس کی فطرت ہے، عصمت اس کی فطرت میں ہے. دیکھیں گھبرائے نہیں. اور عصمت روح الیقین متصل ہوتا ہے اس کے ذات کے ساتھ. یعنی جو حجت خدا ہے عصمت اس کی فطرت ہے، اس کی عادت ہے، اس کی ذات ہے. ایسے نہیں کہ وضو کر کے پاک ہوتا ہے. بھائی میں کیا کروں یار، نہیں میں آگے نہیں چلا جاؤں گا میں دوستوں، کیونکہ میری بڑی محنت ہے جو میں کراچی میں کر رہا ہوں. اس لیے ایک ایک لفظ بات کہو. حجم بہم العلم علی حقیقت البصیرت. علم حجت خدا پر ہجوم کرتا ہے، ٹوٹ کر رستا ہے. اور وہ کبھی کبھی انکشافات کرتے ہیں کہ جو مجھ سے پوچھنا ہو وہ پوچھنا ہو. اور عصمت اس کی فطرت میں داخل ہے، فطرت میں داخل ہے. علم اس پر ہجوم کرتا ہے. آئیے قبلہ چلتا ہوں ابھی لیکن آپ کو قریب لانے کے لیے، آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، آئیے قرآن کی طرف چلتا ہوں. علم محتاج ہے امام کا، علم محتاج ہے حجت خدا کا. یہی تو پوچھا گیا تھا رسول سے کہ یا رسول اللہ حجت خدا کا پتہ کیسے چلے، یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے. یا رسول اللہ حجت خدا کیسے پتا چلے کہ یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے. تو آپ نے اس سے سوال پوچھے، اس سے سوال پوچھے. اور اگر کہہ دے کہ لا ادری میں یہ جواب نہیں جانتا تو سمجھنا جھوٹا. نعرہ حیدری. میں نے بڑا جھوڑا کر دیا. نعرہ حیدری. یعنی یہ اس کی نشانی ہے کس کی؟ حجت خدا کی. کہ اگر کسی کوئی سوال پوچھے اور جواب دے کہ لا ادری مجھے نہیں آتا، میں کسی سے پوچھ کر آؤں. نعرہ حیدری. ہاں بھائی میں پوری توجہ نہیں بھائی. نعرہ حیدری. سمجھنے کی کوشش کریں، میں سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے قرآن کی طرف چلتا ہوں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا علی اتنا عالم ہے کہ جناب علی نے انبیاء کو پڑھایا، ہمارا رسول اتنا عالم ہے کہ انبیاء نے پڑھایا، آخر معلوم آ جاتا ہے یہ بڑے کام، یہ بڑے کام. ارے علی اور انبیاء کو پڑھائے. آئیے جہاں جہاں میری ہے شاباش، وہ صرف ایسے نعرہ لگائے تاکہ ٹائم بھی ملے اور میں تھک بھی نہ جاؤں. یہ الفاظ ہیں سورت کہف کے. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. میرے دو بندوں نے میرے ایک بندے کو پایا. میرے دو بندے، انہوں نے میرے بندے کو پایا. میرے دو
بندوں نے، میرے دو بندوں نے ایک میرے بندے کو پایا. یہ اللہ کے دو بندے کون تھے؟ جناب موسیٰ، جناب ہارون، یا جناب موسیٰ کے ساتھ جناب یوشع بن نون. یہ دو تھے. کس کو پایا؟ جناب خضر کو. وہ بھی جناب ہارون، موسیٰ بھی نبی، یوشع بن نون ہے تو وہ وسیع. کس کو پایا؟ جناب خضر کو. خضر کون؟ وہ بھی نبی، نبی کے ساتھ ولی بھی ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں جو میرے قریب بیٹھے ہیں. جناب خضر چھوٹا سا نبی تھا لیکن نبی کے ساتھ ولی بھی ہے اور آج تک زندہ بھی ہے. آج تک نعرہ حیدری شہباز بھائی. قبلہ یہ الفاظ قرآن کا مسلسل آتے میں پڑھنا چاہوں گا. فوجا عبدا من عبادنا، میرے دو بندوں نے جناب موسیٰ اور یوشع بن نون نے جناب خضر کو پایا. خضر کو پایا یعنی آپس میں ملاقات. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمت من عندنا، اور میں نے اپنی طرف سے اس کو تھوڑی رحمت عطا کی. تھوڑی. خضر کو تھوڑی تھوڑی اپنی طرف سے. اپنی طرف سے میں نے خضر کو تھوڑی سی رحمت عطا کی. کیونکہ ولی جزوی تھا نا، نبی جزوی تھا نا، تو رحمت بھی جزوی عطا کی. وَعَلَّمْنَا مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور میں نے اس کو اپنی طرف سے تھوڑا سا علم عطا کیا تھا. اپنی طرف سے. رحمت بھی جزوی، علم بھی جزوی، کیونکہ نبی بھی جزوی تھا، ولی بھی جزوی. گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہ جو نوجوان میرے قریب بیٹھے. میں نے اپنی طرف سے میرے دو بندوں نے میرے ایک بندے کو پایا. وہ بندہ کون تھا؟ جناب خضر. اور جناب خضر کو پایا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ خضر کون تھا؟ صفتیں کیا تھی؟ کہ میں نے اپنی طرف سے اس کو تھوڑی سی رحمت عطا کی تھی اور تھوڑا سا عطا کیا تھا. قال لہو موسیٰ، اس کو موسیٰ نے کہا. کس کو؟ خضر کو. اس کو موسیٰ نے کہا. قال لہو موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اے خضر، اگر میں موسیٰ تمہارے ساتھ چلوں تو تو مجھے پڑھائے گا، تو مجھے تعلیم دے گا؟ نہیں. نعرہ حیدری. توجہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو کیا کہ جن کو معرفت نہ ہو ان کو ممبر کے قریب بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. ہم 1400 سے ممبر کو تو روتے ہیں کہ ممبر کے قریب جو بیٹھے تھے انہوں نے رسول کو نہیں سمجھا تھا. ایک ایک لفظ میں قال لہو موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اس کو جناب موسیٰ نے کہا اے خضر، اگر میں آپ کے ساتھ چلوں تو تو مجھے پڑھائے گا، تو مجھے تعلیم دے گا جو اللہ نے آپ کو دی ہے، جو آپ کو پڑھایا گیا ہے، جو اللہ نے آپ کو پڑھایا ہے وہ تو مجھے پڑھائے گا، تو مجھے پڑھائے گا. موسیٰ. موسیٰ کون؟ صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب کلمہ، اولو العزم پیغمبر. اولو 5 ہیں اور اولو العزم پیغمبر اسے کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو، کلیم ہے. اس کو موسیٰ کہا کہ اگر خضر میں تمہارے ساتھ چلوں الا ان تعلمنی تو کیا تو مجھے پڑھائے گا؟ مجھے تو مجھے پڑھائے گا جو اللہ نے آپ کو پڑھایا ہے. قال انک لن تستطیع معی صبرا. کہا تو میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکے گا. نوجوانوں میں سوال پوچھتا ہوں اور آوازیں قال انک لن تستطیع معی صبرا. اے خضر، اے موسیٰ کا تو ساتھ میرے چلے گا تو تو نہیں کر سکے گا. اب انداز کرام دیکھو جناب خضر کی. کیف تصبر، اور صبر بھی کیسے کرے گا؟ یہی کہنا کافی تھا نا. اور انداز کرام کو مطلب کیف تصبر،
اللہ معلم تحط بھی خبرا، اور موسیٰ تو صبر بھی کیسے کرے گا، تجھے اتنا علم ہی نہیں، تجھے علم ہی نہیں۔ میرے بزرگوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں، یہ دو آیتیں پڑھ کر میں چلا جاؤں تو یہ 10 دن کا موضوع ہے، وہ ختم ہو جائے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ تو کیسے صبر کرے گا، تو میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکے، کیوں؟ کیسے تصبر، اور صبر بھی کیسے کرے گا؟ اللہ معلم تجھے بھی خبرا، تمہیں تو اتنا علم ہی نہیں۔ پتا چلا جہاں علم ہوتا ہے وہاں صبر ہوتا ہے۔ حیدری، میرے جو قریب بھائی بیٹھے تھے وہ بات کریں، شہباز نعرہ حیدری۔ پتا چلا جتنا علم اتنا صبر۔ معاف کرنا میرے سنی بھائیوں، میرے شیعہ بھائیوں، معاف کرنا۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی پر جب مصیبت پڑی، ہر ایک نے کہا یا اللہ کیا تو نے بھی چھوڑ دیا؟ لیکن جب رسول پر، آل رسول پر مصیبت پڑی تو کبھی نہیں کہا کہ کیوں پڑی۔ نعرہ حیدری، سارا خاندان کٹ گیا، اعتراض نہ کیا، اتنا صبر زیادہ، جتنا علم زیادہ اتنا صبر زیادہ۔ اب 3 کام کیے تھے نا، 3 کام کیے تھے نا جناب خضر نے، پھر گھبرا نہ جانا، بس کا سارے لوگ ایسے ہی سنا چاہیے۔ 3 کام کیے تھے نا جناب خضر نے۔ پہلا کام کیا تھا؟ خرقہا، کشتی میں سوراخ کیا، کشتی میں سوراخ کیا۔ تو کشتی میں سوراخ کیا اس لیے کیا کہ سارے سوار ڈوب جائیں۔ تو کہا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کرے گے؟ دوسرا کام کیا فقتلہ، ایک بچے کو قتل کر دیا، بچے کو، جوان کو نہیں، بچے کو۔ تو نے بے گناہ بچے کو قتل کر دیا؟ کہا نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں جب یہ بڑا ہوگا، جب یہ بڑا ہوگا تو اپنے والدین پر زیادتی کرے گا اور ان کو راغب کرے گا کفر کی طرف۔ بڑا جملہ میں کر رہا۔ اور تیسرا کام کیا کیا؟ ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، فاقامہ، اس کو سیدھا کیا، اس کو سیدھا کیا، اس کو سیدھا کیا، اس کو سیدھا کیا۔ اب میں آگے تو بعد میں چلوں گا، پہلے مسلمان بھائی سے پوچھوں، تم کہتے ہو کہ رسول کو علم غیب نہیں، یہ خضر کو کیسے آ گیا؟ زبان سے بات کریں میرے بھائی سننے والے، نعرہ حیدری۔ نہیں میرے بھائی زبان سے بات کریں گے، زبان سے پھر چلوں گا، زبان سے بات۔ تم کہتے ہو رسول کو علم غیب نہیں، یہ واقعہ ہونے سے پہلے خضر کو کیسے پتا چلا؟ ارے خضر ہے کون؟ جزوی نبی، جزوی ولی، اس کو واقع ہونے سے پہلے علم ہے، علم غیب ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں قرآن کو مانوں یا مسلمانوں کو مانوں؟ ارے تمہیں جناب خضر کے علم غیب پر یقین ہے، اور وہ رسول جو کرانا مدینۃ العلم، میں کل علم کا شہر ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں۔ نہیں بھائی میرے بھائی سمجھنے کی کوشش کرے، دیکھیں سمجھے، آداب ہوتے ہیں مجھے اس کے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں کیا اب جناب موسیٰ نے جب اعتراض کیا کہ تو نے دیوار کو بھی سیدھا کیا، اجر بھی نہیں لیا، اب تمہاری اور ہماری جدائی ہے، لیکن جدائی ہونے سے پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ میں نے کام کیوں کیے۔ اور میرے بہترین سننے والے،
بہترین یہ الفاظ سورۃ کاف کے جناب خضر نے کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ کشتی میں عیب کروں، میں نے، اللہ نے نہیں، میں نے کہا اتنے دماغ ہونے چاہیے میرے بھائی، یہ مجلسیں ہیں، یہ باتیں ادھر ادھر کی نہیں ہیں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب کروں۔ وَقَانَ وَرَاهُمْ مَلْكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو کشتیاں چھین رہا ہے۔ تو اس کو کیسے پتا چلا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر غریب کی کشتی چھینتا ہے۔ میں نے چاہا، میں نے علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں جعفری صاحب، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے کہ اگر ہماری پوری قوم جو ہے میرا ساتھ دے، پوری سال میں پڑھتا ہوں کہ ہماری قوم کا بچہ عالم نہ ہو جائے تو میں خطاب چھوڑ دوں۔ میں نے ارادہ کیا، کہ میں کشتی میں سورا کر میں اس کو عیبدار بناؤں، کیوں اس کے آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر غریب کی کشتی پر زبردستی قبضہ کرتا تھا۔ میں نے اور دیکھ اور جو میرے بچے کو قتل کیا نا، کیوں؟ فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، میں نے اور اللہ نے، وہاں کہا تھا میں نے۔ نعرہ حیدری، ہاں بچے دیکھیے میرے بھائی جوان ہے، ہاں نعرہ حیدری، ہاں دیکھ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں، آپ تو خوش نصیب ہے کہ آگے آن کے بیٹھے اور نیند کر رہے ہیں مجلس میں پوری طرح۔ فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، وہاں کہا تھا میں نے ارادہ کیا، یہاں اپنے ساتھ خدا کو بھی ملا دیا۔ ہم نے ارادہ کیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے ارادہ کیا، کہ ان کا پروردگار ان کو اچھا بچا دے، پاک بچا دے، جو والدین کا فرمان بردار ہو۔ ارادہ کیا، مصلا نہیں بچھایا۔ میں نے بڑا جھولا کر دیا میرے سامنے بیٹھنے والے، میں نے ارادہ کیا، کسی تفسیر میں کوئی دکھائے کہ جناب خضر نے نماز پڑھی ہو، یا اللہ میری عزت رکھنا، ارادہ کیا۔ اب قرآن شاہد ہے، تفاسیر شاہد ہے کہ اللہ نے ان کو بچی دی، اسی بچی کا نکاح ہوا ہے کہ نبی سے جس سے 70 نبی پیدا ہوئے، 70 نبی۔ ارے حیران ہوں بزرگ، نہیں میرے بھائی، نہیں میں نے کہا عبدالحکیم پڑھ رہا ہے، ذاکر کوئی نہیں پڑھ رہا، میں نے کہا ہم نے ارادہ کیا، ہم نے کوئی مصلا نہیں بچھایا، ارادہ کیا، بچی پیدا ہوئی، اس کا نکاح ہوا نبی سے، 70 نبی پیدا ہوئے۔ ارے افسوس کی بات ہے، خضر ارادہ کرے تو 70 نبی پیدا ہو جائے، اور اگر حسین راہب کو 7 بیٹے دے، یہ کیسے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی، جہاں جو میرے قریب بھائی بیٹھے ہیں، اور جو تیسرا پھر جو میں نے دیوار کو بلند کیا تو اس نے کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے ارادہ کیا، وہاں فعل کی اضافت اپنی طرف، پھر اپنی طرف خدا کی طرف،
پھر خدا کی طرف. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، ڈائجسٹ نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں. مجھے کوئی سمجھا اس میں راز کیا ہے کہ جب اپنا فیل تو کہا میں نے، دوسرا فیل میں نے اور خدا نے، پھر تیسرا فیل خدا نے چاہا، خدا نے. اور ایک دم انداز کلام کو بدل کر فما فعلتہ عن امری، یہ جو میں نے تینوں کام کیے ہیں یہ اپنے امر سے نہیں کیے، یہ میرے فعل نہیں، یہ خدا کے فعل ہیں. یہ میرے فعل ہیں، یہ خدا کے فعل ہیں. بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے. مجھے یقین ہے اللہ نے کیوں مثال دیا. اللہ نے کہا عبدالحکیم خضر ہے میرا ولی چھوٹا تھا، لیکن نبی کو بھی حق نہیں کہ میرے ولی کے فعل پر اعتراض کرے. بڑا جملہ محنت کرے. نعرہ حیدری. ارے نوجوانوں، چھوٹا سا ولی ہے، چھوٹا سا ولی ہے. موسیٰ صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، لیکن اللہ نے کہا دیکھو موسیٰ تو نبی ہے، رسول ہے، وہ ولی ہے چھوٹا سا، لیکن تمہیں حق نہیں کہ میرے ولی پر اعتراض کرے. ارے جب موسیٰ کو حق نہیں پہنچتا کہ خضر پر اعتراض کرے تو ایرے غیرے کو کیسے پہنچتا ہے وہ میرے علی پر اعتراض کرے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آئیے نہیں میرے نوجوانوں، رات بھی ایک بیٹھا تھا بھائی کی جگہ پر، وہ آج وہ موجود نہیں، کل شاید آپ بھی نہیں ہوں گے. تو توجہ چاہ رہا ہوں، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ میرے مولا علی کے ساتھ قمبر ہے. یہ کیوں کہا کہ میں نے، پھر کہا خدا نے اور میں نے. کیا میں بزرگوں سے بات دوں گا کیونکہ میں پوری دنیا میں میرے بھائی بیٹھے پوری سن سے آئے ہوئے، سب کو پتا ہے، جو بڑے بڑے زمیندار سب کو پتا ہے. مجھے میں بتاؤں تو کسی کا کرتا ہوں کراچی، بھائی آؤ کراچی آؤ، بزرگ سب کیسے بولتے ہیں، ان کو کیا پتا، آپ خود دیکھ رہے ہیں. جہاں بھی میں جاتا ہوں انٹیریئر سندھ میں، پنجاب میں جاتا ہوں تو سب کو کہتا ہوں آؤ کراچی میں آؤ، دیکھو کراچی کے سامان کتنے اچھے ہیں. میں نے ارادہ کیا، پھر کہا میں نے اور خدا نے. ایک مرتبہ جناب قمبر جناب علی کے ساتھ چلے، جناب علی قبر پر آئے، قبر کو ٹھوکر ماری، ایک انسان زندہ ہوا. اس کو کہا اے ابن دینار جب تو گھر جائیں تو کہنا کہ مجھے علی نے زندہ کیا. میں کہنا چاہتا ہوں، کہنا کہ مجھے علی نے زندہ کیا ہے. پھر دوسری قبر پر آئے تو دعا مانگا، تو یہ جو قبر میں ہے اس قبر والے کو زندہ کر. ایک عورت زندہ ہوئی اور اس کو کہا جب تو اپنی خاوند کو کہنا کہ علی نے دعا مانگی تھی، اللہ نے مجھے زندہ کیا. شہباز میرے بھائی. ہاں جب دوسری قبر پر آئے بولیں تو جناب علی نے دعا مانگی، یا اللہ یہ جو قبر میں ہے مردہ اس کو زندہ کر. عورت زندہ ہوئی اور عورت کو کہا جب تو اپنے خاوند سے ملے دعا مانگی تھی اور اللہ نے مجھے زندہ کیا. عورت چلی گئی، قمبر پاؤں پر گر پڑا. مولا یہ کیا کہوں گا، مولا یہ کیا، ایک قبر کو ٹھوکر مار کر کہا کیا ہے، اور اس عورت کو کہا کہ جب خاوند سے ملیں تو کہنا کہ علی نے دعا مانگی تھی اللہ نے زندہ کیا. تو نے نہیں پڑھا. میں نے رات بھی عرض کیا تھا قبلہ کہ جو موضوع سے ہٹ کر بات کیا کہا، قمبر تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا کہ جناب خضر نے ایک فعل کو اپنی طرف میں نے اور دوسرے کہہ رہے کہ میں نے اور خدا نے. اگر دونوں کو اپنی طرف نسبت دیتا تو دنیا کہتی کہ اللہ ہے. دو کہتی دنیا ہے
دنیا کہتی کہ خضر اللہ ہے اور دونوں جگہوں پر کہتا کہ یہ اللہ ہے، تو کہتے عیسائی ہے، یہ سارا کام اللہ کا ہے، یہ محتاج ہے۔ اسی لیے آج میں دونوں قبروں کو ٹھوکر مارتا تو تو کہتا کہ علی اللہ، دونوں قبروں کو میں ٹھوکر مارتا تو کہتا ہے علی اللہ ہے، اور دونوں جگہ پر دعا مانگتا تو کہتا کہ تو علی محتاج ہے۔ آج جس طرح نے خضر نے موسیٰ کو سمجھایا تھا، آج میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح خضر نے کہا تھا کہ فیض میرا ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، آج میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اگر میں علی اللہ نہیں تو اللہ کے ساتھ کسی گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میری گفتگو پر، توجہ میری گفتگو، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ اب آئیے پھر چلتا ہوں، پھر چلتا ہوں، پھر چلتا ہوں۔ خضر موسیٰ کو پڑھائے تو اعتراض نہیں، اور ہم کہیں علی نے انبیاء کو یہ کیسے، یہ کیسے، تو یہ کیسے، جب تمہیں خضری سمجھ میں نہیں آیا؟ مجھے قسم ہے سنمبر کی، کیوں کہ میں جو روایتیں پڑھتا ہوں طرفین میں ہوں، یعنی ہماری کتابوں میں ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ اب آئیے چلتا ہوں پھر جو میری لائبریری میں کتابیں ہیں، یہاں تو میرے عزیز ہیں قبلہ طالب جوہری صاحب، اس کی تو بہت بڑی لائبریری ہے، لیکن میری چھوٹی سی لائبریری ہے، ساری کام کی کتابیں ہیں۔ میری اسی لائبریری میں 624 ایسی کتابوں میں ہے، 624 ایسی کتابیں ہیں جس میں یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ جمعے کی نماز رسول نے پڑھائی، سارے صحابی بیٹھ گئے، یا امام حسن علیہ السلام دودھ پڑھے محمد عالم، امام حسن تاریخیں بتاتے 624 تاریخیں بتاتی ہیں کہ ابھی امام حسن ماں کا دودھ پیتا تھا، اتنا چھوٹا تھا، کیا مجمع کو چیرتا ہوا آیا اور رسول کی گود میں بیٹھ گیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، رسول کی گود میں بیٹھ گیا، یا ایک سوالی آیا صفوں کو چیرتا ہوا رسول کے قریب آیا، رسول نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں مسئلے پوچھنے کے لیے آیا، مسئلے سوال پوچھنے کے لیے آیا، میں سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول نے بچے کو اٹھایا، بچے کو اٹھایا اور کہا اسی میرے بیٹے سے پوچھ۔ گھبرائے نہیں میرے نوجوانوں، میں اس کا ذمہ داری سنو، میں بات کر رہا ہوں نا، اسی میرے بچے سے پوچھ۔ اسی سوالی نے 7 سوال کیے اور 7 جواب بچے نے دیے، بچے نے جو ابھی ماں کا دودھ پیتا ہے اس نے دیے۔ جب 7 سوال ختم ہو گئے تو کہا قبلہ بس میرے سوال ختم ہو گئے، اب دیکھنا میرے ایک ایک لفظ میں جملے میں نقطہ ہوتا ہے۔ تو رسول نے کہا تمہیں جواب پر اطمینان ہوا؟ بزرگوں میں کہاں جاؤں، میں یہ کہاں سے دماغ لے کر آؤں؟ کہا اطمینان ہوا، رسول کو بتانا تھا دوسروں کو۔ زبان سے بات کر میرے بھائی، آپ کے چہرے پر میری بڑی نظر ہے۔ کہا اطمینان ہوا، کہا اطمینان ہوا۔ سوالی چلا گیا، صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ سوالی کون تھا؟ ہم نے تو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ یہ سوالی کون تھا؟ ہم نے تو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ کہا صحابہ یہ خضر نبی تھا۔ نعرہ حیدری! یہ خضر نبی تھا، نعرہ حیدری! یہ خضر نبی تھا، یہ
سوال پوچھنے کے لیے ہمارے دروازے پر آتا ہے. یہ سوال پوچھنے کے لیے ہمارے دروازے پر آتا ہے. عیسیٰ وہ ہے، خضر وہ ہے، تو خضر زندہ کیوں ہے؟ کیوں زندہ ہے؟ میں نے گزشتہ سال پورا سفر کا مہینہ امریکہ میں گزارا. میرے لیکچرز بھی تھے وہاں یونیورسٹیز میں. بڑے سوال ہیں مجھ سے، لیکن میں ممبر پر وہ بتانا نہیں چاہتا. کسی کی جو جذبات ہیں وہ مجروح نہ ہو. توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. میں نے کہا میرے دوستو یہ خضر کیوں ہے؟ وہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ تمہیں اتنے فرقے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول مر گیا مر گیا مر گیا، ہمارا عیسیٰ زندہ ہے، ہمارا خضر زندہ ہے. میں نے کہا ہم سے پوچھو. میں نے کہا میں عبدالحکیم اس کا مرید ہوں جس نے خضر کو پڑھایا ہے. نعرہ حیدری. یہ اللہ نے دونوں اسی لیے زندہ رکھے ہیں کہ جب ہمارا بارواں آئے گا تو یہ اس کی گواہی دیں گے، اور اللہ کا بتلانا مقصود ہوگا کہ معصوم کی گواہی معصوم دیتا ہے. نعرہ حیدری. نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی، نہیں نہیں، پھر پہلے کر رہے ہیں، پہلے ہی رسالت کر رہے ہیں. گھڑی کو نہ دے. یہ کراچی ہے، میں کراچی کے مزاج، میں بھی کراچی کا رہنے والا ہوں. گھڑی کو نہ دیکھ. نعرہ حیدری ہے. ہاں گھڑی کو نہ دیکھ، اگر تجھے جانا ہے چلے جا، گھڑی کو نہ دیکھ. یہ حسین کے ایام ہے. حسین بڑا بادشاہ ہے. توجہ ہے جہاں جہاں میں پکارنا بدعت نہیں، حجت خدا کو پکارنا بدعت نہیں. گھبرا گئی نہیں، میں تو جلدی جلدی کھڈا گزر گیا. لیکن تین آیتیں مجھے پڑھنے دو میرے بھائی. میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن آپ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے؟ چہرہ کیوں ہو گئے؟ ساری مصیبتیں یہاں معاف ہوتی ہیں، ساری مشکلیں یہاں حل ہوتی ہیں. تو ممبر کے قریب بیٹھ کر تھوڑا چہرہ کیوں بناتا ہے؟ سمجھ جاتا ہے جہاں جہاں میری آواز. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ میں کہا حجت خدا کو پکارنا یہ بدعت نہیں، یہ فطرت ہے. اب زبان سے بات کرو تو میں تین آیتیں پڑھوں. اور کراچی والے جہاں جہاں میں کیا صاحب کو اگر کوئی بسر کیوں میں نہ خضر ہوں نہ میں موسوم ہوں. چھوٹا سا طالب علم ہوں، وہ بھی یونیورسٹی کا، مدرسے کا نہیں. وہ بھی میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، مدرسے کا میں پڑھا ہوا لکھا نہیں. اگر کوئی کسی میں ہو سکے، کسی کے دل میں کوئی وسوسہ ہو سکے تو بلا شک اور بلا جھجک مجھ سے رکا لکھ کر پوچھ بھی سکتا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ مجھ سے نہ پوچھے. میں اس کا آئے چلتے ہیں قرآن کی طرف. میں آیتوں کا نمبر نہیں بتاتا کیونکہ میں آیت اتنی پڑھتا ہوں کہ میں نمبر نہیں بتاتا. آج یہ تین آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور تینوں کے نمبر بتاتا ہوں تاکہ کل آپ تینوں آیتیں دے کر آنا، ترجمہ بھی دیکھنا. یہ تین آیتیں جو میں نے پڑھا ہوں یہ ہے سورۃ اعراف کی. کتنی؟ سورۃ اعراف کی 134 135 136 134 135 136. اب آئیے کہتا ہوں میں نے دیا تین آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ اعراف کی 134ویں 135ویں 136ویں. ارشاد خداوندی ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. جب بھی فرعون پر، حامان پر، قارون پر اور ان کے ماننے والوں پر مصیبت پڑتی تھی تو آتے تھے موسیٰ کے پاس، کیونکہ موسیٰ اپنے زمانے کی حجت خدا. زبان سے بات کریں میرے بھائی. دیکھیں گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں. رات کا
لیکن میرا جو مقصد ہے، جو میں مقصد لے کر آیا ہوں وہ پورا ہو کر ولما وقع علیہم رجز، جب بھی فرعون پر، حامان پر، قارون پر اور ان کے ماننے والوں پر مصیبت پڑتی تھی تو آتے تھے موسیٰ کے پاس اور کیا کہتے تھے؟ یا موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا بھی ہے کہتے تھے کالو یا موسیٰ ادع لنا ربک، تو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا مانگ، تو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا مانگ، بما، کیونکہ دعا کی مستجاب ہونے کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں، پھر خبر میں آگے چلوں گا ہی نہیں، کیونکہ میں یہ حالات میں کسی کے عقیدے کے چھیڑنے کا عادی ہوں۔ فلما وقع علیہم الرجز قالوا یا ربک بما عہد عندک، جب بھی فرعون پر، حامان پر، قارون پر، ان کے ماننے والوں پر مصیبت آتی تھی تو آتے تھے موسیٰ کے پاس۔ یہ تو پتا چلا کہ جب نقلی ہادی ہلاک ہونے لگتا ہے، نعرہ حیدری، دیکھیں یہ بچے بھی نہ، ان کو بھی اتنا پتا، جب بھی فرعون پر، قارون پر، حامان پر مصیبت آتی تھی تو آتے تھے موسیٰ کے پاس اور کہتے تھے اے موسیٰ، تو ہمارے لیے اپنے ہونے کا وعدہ تم سے کیا ہے۔ دنیا کہتی ہے عبداللہ کی پڑھا لکھا ہے، ہم بھی پڑھے لکھے نہیں، کیا یہ سارے بنی اسرائیل بے عقل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے؟ ارے اتنی عقل ہوتی، کیونکہ مذہب کا تعلق ہے عقل سے، اتنے بے عقل تھے کہ جو خود ڈوب رہا ہے وہ ہمیں کیا بچائے گا، لیکن اتنی اندھی محبت میں مبتلا تھے کہ فرعون کو نہیں چھوڑا۔ اور کیا کہنے لگا؟ آگے کہنے لگے گا فرعون کون تھا؟ یہ فرعون قد کا چھوٹا تھا، میں نے نہیں دیکھا، وہ جو 10 لاکھ جلدیں شاہ فہد بن عبدالعزیز نے پاکستان میں بھیجی، میں اس نے جو حاشیہ پر تفسیر کیا، کس نے تفسیر کیا ہے؟ شبیر احمد عثمانی نے۔ ترجمہ کس نے کیا؟ شیخ الہند محمود اسد دیوبندی نے۔ حلیہ کیا لکھا فرعون کا؟ قد کا چھوٹا، حامان قد کا لمبا، یہ وزیر تھا فرعون کا۔ بڑا جملہ ہے میرے بھائی، یہ اسی تو تقریر نہیں کہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اور قارون کون تھا؟ دولت مند۔ آج پتا چلا کہ رسول نے کیوں کہا تھا، اور بخاری سے لے کر کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں یہ رسول کی حدیث نہ ہو، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں، یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ لئن کشفت عن الرجز، اور موسیٰ اگر تو نے ہم سے عذاب کو دور کیا، تو نے دور پڑے مبدار میں توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا الفاظ ہے؟ جب بھی فرعون پر، حامان پر، قارون پر مصیبت آتی
تھی تو آتے تھے موسیٰ کے پاس اور کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز، اور موسیٰ اگر تو نے ہم سے عذاب کو دور کیا، تو نے دیکھو میں کہاں بات کر رہا ہوں، ارے ایک ہی روح نہیں جو وہاں آئے، ارے ہم کہتے ہیں یا علی مدد، ارے اللہ سے مانگو تو یہ قرآن ہے۔ موسیٰ اگر تو نے یہاں تمہاری نظر نہیں پڑی، زبان سے بات کرے میرے نوجوان میں کیا کر بچے، اگر تو نے ہم سے عذاب کو دور کیا لنؤمنن لک، تو یقیناً ہم تیری ذات پر ایمان لے کر آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور جو مومن موسیٰ تمہارے مومن ہم نے قید کیے ہیں نا ان کو بھی رہا کریں گے، اگر تو نے پہلی بات تو یہ ابھی تو میں آگے نہیں چلوں گا، پہلا تو میرا جملہ تمام آپ کے لیے ہے کہ فرعون کون تھا؟ اللہ کا دشمن، حامان اللہ کا دشمن، قارون اللہ کا دشمن، اور مدد مانگ رہے ہیں موسیٰ سے۔ موسیٰ کا فرض حیدری، موسیٰ کا فرض بنتا تھا، تم کون ہوتے ہو؟ دشمن خدا، میں تمہارا بڑا جملہ تھا جو میرا کھا گئے، موسیٰ کا فرض، تم سارے خاموش ہیں کہ بریکنگ کا کر، ارے موسیٰ کا فرض بنتا تھا خدا کا دشمن، طوفان آیا، 9 عذاب آئے، ہر عذاب کے بعد بھاگے موسیٰ کے پاس، موسیٰ مدد کر، مجھے کسی تفسیر میں دکھاؤ کہ جناب آیا ہو، یا اللہ میری عزت رکھنا، ارادہ کیا عذاب ٹل گیا، فلما کشفنا عنہم الرجز الی اذا ہم ینکثون، اور اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے میں نے نہیں، ہم نے عذاب بھاگا تھا، جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، بس موسیٰ نے مدد کی نا تو اعتراض کرو، اسی لیے مدد کی تھی موسیٰ نے فرعون کی، کیونکہ آپس میں دوست، حسین خان کا 50 آدمی کو بھی میں سمجھا سکتا تھا تو کھڑے ہو کر مجھے ڈانٹ دیتے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی لیے مدد کی، آپس میں دوست تھے، اگر دشمن تھا فرعون تو مدد کیوں کی؟ دونوں میں ایک بات مانو، یا مانو کہ اگر حجت خدا سے دشمن بھی مدد مانگتا ہے، جب ہلاک ہونے لگتا ہے، نعرہ حیدری، اپنے دوست سے شیروں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپس میں دوست تھے، اگر دوست نہ ہوتے تو علی مدد کیوں کرتے؟ تب یہاں جواب دو میرے بھائی، آپ کے ساتھ پوچھ رہا، نعرہ حیدری، ایسے نہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں سارے مل کر اور ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، زبان سے بات کرو میرے بھائی،
پتا چلا میرے دوستوں کہ ہادی سے حجت خدا سے، حجت خدا سے، اور مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، کیا کروں کہاں جاؤں، قرآن کہتا ہے اب میں کہاں جاؤں؟ تفاسیر کہتے ہیں کہ جب بھی موسیٰ نے مدد کی، ان کو عذاب سے دور رکھا، تو سب سے پہلے فرعون کو کہا فرعون میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر، جو میرے مومن قید ہیں ان کو رہا کر۔ اور جب فرعون راضی ہوا تو اس لمبے نے کہا نعرہ حیدری، کیا بات ہے؟ تو یہ جو لمبو تھا اس کا وزیر حامان، اس نے کہا فرعون اگر تو نے اس کے قیدی رہا کیے تو پھر تمہیں رب کون کہے گا؟ پتا چلا اصلی حکومت اس کی تھی، اس کی نہیں۔ بڑا جملہ میں نے کر دیا، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، توجہ تھا، توجہ۔ دو آیتیں میں نے پہلے اللہ فرما اپنے وعدے سے پھر گئے، اب اللہ فرما فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا۔ عبد الحکیم ہم نے ان کو غرق کر دیا، غرق کر دیا، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ کیوں کہ وہ میری موسیٰ اور میرے ہارون کو جھٹلاتے تھے۔ بڑا جملہ تھا میرے نوجوانوں، تو جو بچے ہیں میرے سامنے بیٹھا نہ کرے، کونے میں بیٹھا کرے۔ میں کل سے اب کر رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو میرے بزرگ ہیں ان کو بیٹھنے دو۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ میرے ہارون اور میرے موسیٰ کو جھٹلاتے تھے۔ یا اللہ انہوں نے مدد کی، آپ نے غرق کیا۔ زبان سے بات کریں۔ یا اللہ انہوں نے مدد کی اور آپ نے غرق کیا۔ آواز آئی عبدالحکیم یہ میری حجت خدا کا کردار ہے کہ وہ دشمن بھی دروازے پر آتا ہے تو اس کی مدد کرتے، اور میرا کردار یہ ہے کہ جو بھی میری حجت کا دشمن ہوتا ہو میں اس کو چھوڑتا نہیں۔ نعرہ حیدری، کیوں کہ میں اللہ عادل ہوں، اگر ایک حجت خدا کی دشمنوں کو چھوڑ دوں تو پھر جو دوسرے کے دشمن ہوں گے اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ارے رسول نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے۔ ارے ہارون اور موسیٰ ساری زندگی مدد کرتے رہے، اللہ نے ان کو دشمنوں کو غرق کر دیا۔ آج پتا چلا اللہ نے کہا عبدالحکیم جب میں ہارون اور موسیٰ کے دشمن کو نہیں چھوڑتا تو رسول اللہ کے دشمن کو کیسے چھوڑوں گا؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پتا چلا براہ راست اگر یا موسیٰ مدد کرنا جائز ہے یا ہارون مدد کرنا جائز ہے تو پھر یا رسول اللہ مدد کرنا بھی جائز ہے، یا علی مدد کرنا بھی جائز ہے۔ اور حجت خدا جو بھی آتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، کا یہ مقصد نہیں کسی لیے مدد کی کیونکہ آپس میں دوست تھے۔ نہیں ہے میرے بھائی، یہ بڑی یہ ہماری جو یہ مجلس حسین یونیورسٹی، یہ جو ہماری مجالس ہے، اگر عقل بھی ہو خطیب کو بھی اور سامعین کو بھی تو ہماری یہ حسین یونیورسٹی ہے۔ یہاں عقل ملتا ہے، یہاں علم ملتا ہے، یہاں درس حسینی ہے، یہ درس حسینی ہے۔ یہ ہماری پوری مجلس ہے قرآن پر، یہ پوری مجلس قرآن پر ہے۔ اس میں یہ واحد عبادت ہے، یہ واحد مجلس ہے جس کا پورا نصاب قرآن پر ہے، اس کی ابتدا بھی قرآن سے،
اس کی انتہا بھی قرآن پر. فرق اتنا ہے کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے سامتے قرآن سے اور انتہا ہوتی ہے نعت کے قرآن پر. ہاں میرے دوستو، دور دور سے آپ آئے ہیں. مجھے پتا ہے میرے دوستو آج ٹیلی فون آتے رہے کہ اس کا نظام صحیح نہیں ہے لاؤڈ اسپیکر کا. مجھے یقین ہے کہ آج جتنے میرے سننے والے ہیں میری آواز پہنچتی ہوگی. اور مجھے معاف کرنا میرے دوستو، آل محمد کا تو کردار ہی الگ ہے میرے دوستو. جو بھی دروازے پر آیا ان کی مدد کی میرے دوستو. لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ وہ جو کائنات کی مدد کرتے رہے لیکن ان کی مدد کسی نے نہیں کی. میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں احساس نہیں ہے، اسی لیے احساس نہیں ہے کہ ہمیں دین مفت میں مل گیا. وہ بطول سے پوچھو جس کا بھرا گھر لٹ گیا. ہاں آج رسول مدینے میں ہوگا میرے دوستو. آج 2 محرم الحرام ہے اور آج میرا مولا کربلا میں پہنچ گیا. آج میرا مولا کربلا میں پہنچ گیا میرے دوستو. خدا جانے آج جناب زہرا کہاں ہوگی. مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے اس ممبر کی، مجھے قسم ہے اس ممبر کی میرے دوستو، میرے بزرگوں، کہ جب حسین اسی دنیا میں آئے، جب حسین یہ علامہ مجلسی علامت کا جبلی ہے کہ جب حسین اسی دنیا میں آئے تو جناب ام ایمن رسول کے پاس لے کے آئے. رسول نے ہاتھوں پر اٹھایا اور دیکھتے ہی بے تحاشا آنسو نکل آئے. تو جناب ام ایمن نے کہا آوازیں اگر پسند نہ آتا تو روتا کیوں؟ کہا کیوں رو رہے؟ کہا جاؤ میری بیٹی بطول کو لے کر آؤ. جناب سید آئی، بابا رو کیوں رہے ہیں؟ آوازیں علی کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ. جب وہ دونوں آئے اب جناب سید نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول نے رو کر کہا بیٹا یہ آپ کا بیٹا میرا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا. اور نواجو جانا مجھے قسم ہے سمیں برقی یہ کہنا تھا کہ بابا یہ 3 دن کا باپ بیٹا، یہ 3 دن کا بیٹا میرا نواسا آپ کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا. تو جناب سید نے پہلے سوال یہ پوچھا تھا بابا روتے تو اپنے ہیں پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ آپ ہوں گے دنیا میں؟ کہا ظاہری میں نہیں ہوں گا. بابا علی ہوگا؟ کہا بیٹا ظاہر میں ہوگا. بابا حسن ہوگا؟ کہا بیٹا ظاہر میں ہوگا. بابا میں ہوں گی؟ کہا بیٹا ہوں گی. تو کہا بیٹا بابا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ رسول نے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، اللہ نے اسے وعدہ کیا ہے کہ ایک قوم کو پیدا کروں گا، اس قوم کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، اس کی قوم کی بہنیں حسین کی بہنوں کو روئیں گی، اس قوم کی بیٹیاں حسین کی بیٹیوں کو روئیں گی، اس قوم کے بھائی حسین کے بھائیوں کو روئیں گے. میرے دوستو یہ کہنا تھا جناب سیدہ نے کہا بابا پھر آپ میرے بیٹے کے رونے والے تو جناب علی آپ اپنے بیٹے کے عزاداروں کو کیا دیں گے؟ جناب علی نے حسن کو کہا حسن بیٹا آپ اپنے بھائی کو دیں گے. دوسرے سوال پوچھ رہے تھے یا جناب سیدہ اٹھی بابا آپ دیں یا نہ دیں؟ علی آپ دیں یا نہ دیں؟ حسن بیٹا جنت کے دروازے پر ننگے سر بیٹھ جاؤں گی اور کہوں گی پروردگار جب تک میرے بیٹے کی جنت میں نہیں جائیں گے میں زہرا نہیں جاؤں گی. یا اللہ جب تک میرے بیٹے جائیں گے میں زہرا نہیں جاؤں گی. اور علامہ مجلسی رحمت نے جنت کے دروازے پر اور جبرائیل آئے گا چلو مومنو جنت میں تو سب سے پہلے مومن یہ سوال کریں گے جبرائیل جاؤ جنت میں دیکھ رہا کہ حسین کی مجلس ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے ساری زندگی کے ساتھ ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جس میں حسین کا ماتم نہ ہو، جس کی مجلس دو جملے سنو. یہ زہرا وہ ہے جو ساری زندگی روتی رہی حسین کے لیے. دوستو جناب سیدہ کے پہلو پر جب چوٹ لگی تو ہمارا ایمان لکھا ہے کہ بی بی ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی، ایک ہاتھ ہوتا تھا پہلو پر اور ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی ہے. جناب سلمان فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کا جب انتقال ہوا تو غسل میرے مولا نے دی ہوا تھا دیوار تھی یا ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرا مولا دیوار سے ٹکرے مارا. میں
میرا مولا بھی جہاں سے چلا گیا. کہا میں روتا رہا, اتنے میں جناب علی باہر آئے, میں قدموں پر گر پڑا, مولا یہ کیا بات تھی؟ کہا سلمان مجھ سے نہ پوچھ, اگر بتاؤں گا کوئی مومن سن کر مر نہ جائے. سلمان جب میں بطول کر رہا تھا تو بطول کے پہلو پر ہاتھ تھا, میں پانی گرا رہا تھا اور بطول ہاتھ نہیں اٹھاتی. آپ کا سمے اپنے حق کی, ہاتھ اٹھاؤ. کہا جیسے ہی ہاتھ اٹھایا میں بے ہوش ہو گیا. میں اتنی بڑی کہ اولاد کو نہیں بتایا, بیٹیوں کو نہیں بتایا, مجھے نہیں بتایا. اب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میرے دوستوں, غسل اور کفن ہو گیا تو علی نے اولاد کو بلایا, آؤ ماں کی آخری زیارت کرو, آؤ ماں کی آخری زیارت کرو. دعا بچے نا. جناب علی نے کہا فضا جاؤ میری بیٹی زینب کو لے کر آؤ, 5 سال کی بیٹی ہے لیکن مجھے قسم ہے سمبر کی. فضا نے کہا آزادی چلو ماں کی آخری زیارت کرو. تو جناب زینب نے کہا پہلے بابا کو کہو کہ گھر سے چلے جائے, گھر سے چلے جائے. آج مجھے راز کی باتیں کرنی ہے امی, خدا جانے زینب ماں سے کیا باتیں کی یہ مجھے پتا نہیں. آؤ بیٹے حسین. تو حسین نے کہا بابا آپ ہی تو کہا کرتے ہیں تو عیسیٰ تو اپنی ماں کی میت پر تب تک نہیں آیا تھا جب تک نے نہیں بلایا تھا. بابا میں تک نہیں آؤں گا جب تک میری اماں مجھے نہیں بلائے گی. بس یہ کہنا تھا کفن کے بدچو. حسین آؤ, آج میں پہلو کا درد بھول گئی. آؤ میرے لال گلے سے لگ جاؤ. حسین آیا ماں کے اور کہا اماں میں تمہیں کربلا کی دعوت دیتا ہوں. اماں کربلا آنا. اماں آپ کا سر نہ ہوگا, اماں آپ کے بازو ہیں, میرا بازو نہ ہوگا, میں تمہارا استقبال کروں گا. شیخ توسی نے لکھا ہے یہ ماں اور بیٹے کی باتیں ہو رہی تھی یا قدرت کی آواز آئی. علی حسین کو ماں سے الگ کرو, قیامت میں کر دوں گا. علی حسین کو ماں سے الگ کرو, قیامت آ جائے گی. علی آیا حسین کو گلے لگایا, ماں سے دور کیا. میں کہتا ہوں مولا حسین آپ بڑے خوش نصیب ہیں, آج آپ کا بھی موجود ہے, آپ کے بھائی بھی موجود ہیں, آپ کی بہنیں بھی موجود ہیں, آپ کی لاش پر سکینہ آئے گی. مولا اکبر نہ ہوگا, عباس شمر ہوگا جو تماچے مارے گے. یا اللہ ہماری عبادت اپنے بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما. یا اللہ یہ حسین کا ذکر, یہ آل محمد کا تذکرہ قیامت تک جاری اور ساری رہے. یا اللہ جو مومن مومنہ سادات غیر سادات ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیمار ان کو مکمل صحت یابی عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض ملے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. اور یا اللہ جن کو اپنے روزی عطا کی ہے ان کی روزی میں مزید وسعت عطا فرما, ترقی عطا فرما. ہمارے بہت ہی عزیز ڈاکٹر علی صاحب بیمار ہیں ان کو مکمل صحت عطا فرما. اور جو پوری دنیا میں جہاں جہاں رہتے ہیں یا اللہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ مقبول مستجاب فرما. اور بانیان مجاز کے تمام دینی انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد.